حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ فرعون اور اس کی بیوی حضرت بی بی آسیہ ایک ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکلے جب درا نیل پہ پیونچی تو اس وقت فرعون کی بیوی بی بی آسیہ کی نظر ایک صندوق پر پڑی جو درا نیل پر تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ یاد رہے کہ فرعون کا اصل نام ولید بن مصب بن ریان تھا، جو کہ ایک بڑا ظالم اور سرکش بادشاہ گزرا اور اس وقت مصر کے بادشاہوں کو فرعون کھا جاتا تھا۔ بی بی آسیہ نے فرعون کو مخاطب کر کے کہا کہ اس صندوق کے اندر کیا ہے؟ یہ سن کر فرعون نے اپنے وزیر کو فوراً صندوق کے نکالنے کا حکم دیا، جس پر فرعون کے وزیر نے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اس صندوق کو باہر نکالا۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک حسین جمیل بچہ نظر آیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کو فوراً اپنا خواب یاد آیا جو اس نے اپنی سلطنت میں دیکھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر میری بادشاہی ختم کر دے گا، جس پر فرعون نے فوراً قتل کرنے کا کہا، جس پر بی بی آسیہ نے منع فرما کر کہنے لگی کہ ہمارے ہاں کوئی بچہ نہیں ہے، بس اس کی ہم پرورش کریں گے، اور فرعون سے کہنے لگی کہ اگر آپ کو پھر بھی شک ہے تو اس کو آزمائیں کہ ایک طرف اس بچے کے بائیں طرف سے پانی رکھ دے اور دائیں طرف سے چلتے ہوئے آگ کے کوئلے رکھ دیں۔ اگر یہ بچہ بڑا ہو کر آپ کی سلطنت کو نقصان پہنچائے گا تو ضرور یہ ہوشیار ہوگا، جس پر ضرور یہ اپنے ہاتھ کو پانی کے طرف موڑ دے گا، اگر نہیں تو یہ اپنے ہاتھ کو آگ کے طرف کر دے گا۔ تب ممکن ہی نہیں کہ ایسا بچہ بڑا ہو کر آپ کی سلطنت کو کوئی نقصان پہنچائے، جس پر فرعون نے اپنے وزیر و مشیروں کو اس کام کے کرنے کا حکم جاری کیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو جب پانی کے طرف پڑانے لگے تو فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فوراً جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو آگ کے طرف کر دیے، تاکہ فرعون کو معلوم نہ ہوسکے کہ واقعہ میں وہ بچہ ہے جو میری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے حفاظت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے والد کا نام بن عمران بن قابس بن آزر بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں آتا ہے کہ جب فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ ایک آگ جو بیت المقدس کے طرف سے آئی، جس نے مصریوں کے اور قبطیوں فرعون کے قوم کو جلا کر راکھ کر دیا، لیکن بنی اسرائیل کو کچھ بھی نہ ہوا، جس پر فرعون بہت پریشان ہوا اور اس خواب کی تعبیر کروانے کے لیے نجومیوں کا بولا کر خواب کی تعبیر پوچھی، جس پر نجومیوں نے کہا کہ مصر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو مصر والوں کو تباہ برباد کر دے گا، جس پر فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ جو نومولود بچہ پیدا ہو اسی وقت قتل کر دیا جائے، جس پر فوراً کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کافی دیر تک یہ ترکیب چل نہ سکی، کیونکہ اس وقت فرعون کے وزیروں و مشیروں نے فرعون سے کہا کہ اگر اس طرح بچوں کو قتل کر دیا جاتا رہیں گا تو نسلیں ختم ہو جائے گی، جس پر فرعون نے کہا کہ پھر 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ یہ سلسلہ جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی سال ہوتی ہے کہ جس سال بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو صندوق میں بند کر کے درا نیل میں چھوڑ دیا، جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران بن قابس ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، بہت بڑے حوصلہ مند اور باردبار تھے۔ بنی اسرائیل اب سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ اکبر من موسیٰ علیہ السلام بغل سنین، وہ موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ حضرت موسیٰ اولیان السویلم اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے۔ آپ حضرت ابراہیم اولیان السویلم کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، جب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بے شک فرعون اور اس کی قوم زیادہ سرکش ہوگی، جا کر ان کو ہمارے احکامات سنائیں اور ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار عالم، بے شک فرعون بڑا ظالم اور سرکش، میری زبان میں لغزش ہے، لذا میرے ساتھ میرے بھائی ایرون علیہ السلام کو نبی بنا کر بیج ہے تاکہ ہم فرعون اور اس کے ماننے والوں کو دعوت دے سکیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ایرون علیہ السلام دونوں فرعون اور اس کے ماننے والوں کو دعوت دینے لگے، جس پر فرعون نہ مانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کے کر چیلنج کرنے لگا، جس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ مجھے قبول ہے۔
تب ایک دن مقرر ہوا کہ اس دن فرعون اور اس کے پیروکار کے میلے کا دن تھا، جس پر فرعون نے بہت سے ممالک سے بڑے بڑے جادوگر بلوائیں اور لوگوں کو جمع کروانے کے لیے اعلانات کروائے، جس پر دور دراز سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ لہذا میدان سج گیا، جس پر جادوگروں کی تعداد بھی کافی تھی، اور فرعون اپنے تخت پر متکبرن انداز میں بیٹھا تھا، جس پر جادوگروں کو کارروائی کرنے کا حکم جاری ہوا۔ تب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ادب سے کہا کہ اب ابتدا کرے۔ آہم اپنے فرمایا کہ اب شروع کرے، جس پر جادوگروں نے اپنے چھوٹے کرشمے دکھانا شروع کر دیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر طرف سے سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے، جس سے لوگ ڈر گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزے سے اپنی عصا مبارک کو زمین کے طرف بھی نکا، جس پر ایک بڑا سانپ بن کر نظر آیا اور تمام سانپوں کو ایک ہی لقمہ کر کے نگل دیا، جس پر تمام جادوگر نے آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے اس رب پر جو موسیٰ اور ایرون کا رب ہے۔ فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ۔ فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب روانہ ہوئے تو اس وقت فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ اور ان کے قوم کا تعقب کرنے لگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم درہ نیل کے قریب پہنچی، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا مبارک یعنی لاٹھی کو درہ نیل پر مارا، جس سے درہ نیل میں 12 راست بن گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو درہ نیل سے بار فرمایا۔ تب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم درہ نیل کراس کر چوکی۔ جب فرعون نے درہ کے اندر راستہ دیکھا تو فوراً اپنے گھوڑے کو آگے بڑھانے لگا، لیکن گھوڑا آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم فرمایا کہ فوراً جنت سے ایک گھوڑی لے کر فرعون کے گھوڑے کے سامنے لے جا۔ تانکہ فرعون کا گھوڑا اس گھوڑی کو دیکھ کر آگے بڑھے۔ تب جبریل امین نے جنت سے ایک گھوڑی لے کر درہ نیل کے پاس فرعون کے گھوڑے کے پاس لے کر آگے بڑھنے لگا۔ تب فرعون کا گھوڑا آگے بڑھنے لگا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر درہ کے درمیان پہنچا، تب اللہ تعالیٰ نے درہ کو جاری ہونے کا حکم فرمایا۔ اس طرح فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، اور فرعون کے لاش کو قیامت تک عبرتناک بنا کر وہ آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو قوم ایمان لائی، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ حتیٰ کہ جب ہی اس قوم کو بھوک لگتی تھی تو ان کے لیے جنت سے تیار شدہ کھانا آتا تھا، جس کو من سلو کہتی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اور اس قوم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنی اسرائیل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے طرف بھیجنے کا حکم فرمایا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی دعا مانگی۔ وہ دعا یہ ہے، ترجمہ عرض کی، یہ میرے اللہ کھول دے میرے سینے کو اور آسان کر میر لیے میرے کام کو، اور میری زبان سے ختم کر دے لغزش کو، اور میری زبان کو ان کے سمجھنے کا ذریعہ بنا دے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک سزا دی اور لوگوں کو قیامت تک اور اپنی قدرت سے کروایا۔